ریلوے اسٹیشن پر ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی ہوتی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر کچھ کہانیاں وہیں رک جاتی ہیں۔ اس شام بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ علی پلیٹ فارم نمبر 3 پر کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈائری اور آنکھوں میں انتظار۔ ٹرین آنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ چائے والے کی آواز، اعلانات اور پٹریوں کی ہلکی سی کپکپاہٹ، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر علی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہونا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، سفید شلوار قمیض، نیلا دوپٹہ اور ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی، مگر بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی چیز کا انتظار ہو۔ علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی اجنبی کا دکھ بھی اپنا لگ سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ معاف کیجیے گا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آنکھوں میں حیرت تھی اور ہلکی سی تھکن۔ بیٹھ جائیے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دینے لگی۔ علی نے ہمت کر کے پوچھا، سفر لمبا لگ رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سفر ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چاہے منزل چھوٹی ہو یا بڑی۔ یہ بات کسی نے اب سے پہلے نہیں کہی ہوگی۔ لڑکی نے کہا، نہیں، یہ بات میں نے خود سے سیکھی ہے۔ دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس کا نام زارا تھا۔ زارا شہر چھوڑ رہی تھی۔ علی شہر سے بھاگنا چاہتا تھا۔ زارا اپنی ماں کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ علی اپنے خواب کے لیے سب کچھ چھوڑ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 10 منٹ، پھر 5 منٹ۔ علی نے پوچھا، تم واپس کب آؤ گی؟ زارا نے سیدھا جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، شاید کبھی نہیں ہو۔ یہ سن کر علی کے دل پر عجیب سا بوجھ آ گیا، جیسے یہ صرف ایک ملاقات نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ ٹرین آ گئی، مگر فیصلہ باقی تھا۔ اعلان ہوا، ٹرین نمبر 786 پلیٹ فارم نمبر 3 پر آ رہی ہے۔ زارا کھڑی ہو گئی، بیگ کندھے پر ڈالا۔ علی بھی کھڑا ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ تم مت جاؤ؟ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ علی نے کہا، شاید کوئی بھی نہیں، مگر شاید وہ جو تمہاری آنکھوں میں اپنا دکھ دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں ٹرین پلیٹ فارم پر آ چکی تھی۔ دروازے کھل گئے۔ زارا نے گہری سانس لی اور بولی، کچھ ملاقاتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم زندہ ہیں۔ اور وہ ٹرین میں سوار ہو گئی۔ علی وہیں کھڑا رہ گیا۔ ٹرین چلی گئی، پلیٹ فارم خالی ہو گیا۔ علی نے اپنی ڈائری کھولی۔ ایک پرانا ورق تھا جس پر لکھا تھا، اگر کبھی زارا ملے تو اس سے کہنا میں ہار گیا ہوں۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ نام اس کی زندگی کا سب سے پرانا زخم تھا۔ 3 سال پہلے اس کی منگنی زارا سے ہوئی تھی، مگر حالات، غلط فہمیاں اور وقت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور آج زارا پھر مل گئی، مگر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں۔ شاید پہچان کر بھی انجان بنے رہے۔ سچ جو دیر سے سمجھ آیا۔ علی دوڑتا ہوا اگلے اسٹیشن پہنچا۔ ٹرین رکی۔ وہ ہر ڈبے میں دیکھتا رہا۔ علی نے کہا، زارا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ زارا نے دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی پہچان لیا تھا علی، بس تمہاری آنکھوں میں وہ ہمت نہیں تھی۔ علی نے کہا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ زارا مسکرائی۔ محبت کا مطلب صرف پا لینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی محبت ہوتی ہے۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ اس بار علی نیچے آتر گیا، اور زارا سفر پر نکل گئی۔ کئی مہینوں بعد علی کو ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، کچھ کہانیاں ادھوری ہی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر ہم مل جاتے شاید یادیں اتنی گہری نہ ہوتیوں۔ علی نے ڈائری بند کر دی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اس نے سوچا، سفر ختم نہیں ہوا، بس منزل بدل گئی ہے۔